الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الراشدين المهديين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا ختيم الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين۔ برادران اسلام، اللہ کریم کا بے پناہ شکر ہے جس نے ہمیں ماہ رمضان المبارک کے تیسرے عشرے کا یہ جمعۃ المبارک نصیب کیا ہے۔ یوں تو پورا ماہ رمضان ہی برکتوں والا ہے، ایک ایک لمحہ رحمتوں کی بارش ہو رہی ہے، لیکن جو تیسرا عشرہ ہے اس میں ماہ رمضان المبارک کی سعادتیں اور برکتیں نقطہ کمال پر ہیں، کیونکہ قرآن پاک کا نزول بھی اس تیسرے عشرے میں ہوا، جو لیلۃ القدر ہے وہ بھی تیسرے عشرے میں ہے، اعتکاف کی عبادت بھی تیسرے عشرے میں ہے، ختمات قرآن کی محفلیں بھی تیسرے عشرے میں ہیں۔ بعض بزرگوں نے ایک مثال دی ہے کہ اگر کوئی شخص مکہ شریف پہنچ گیا تو شہر مکہ میں داخل ہو کر اس کے ایمان کو ایک تازگی ملتی ہے، دل کو ایک اطمینان ملتا ہے کہ میں مکہ شریف میں پہنچ گیا ہوں۔ لیکن اگر وہ شخص مکہ شہر سے گزرتے ہوئے مسجد حرام میں داخل ہو جائے تو پھر اطمینان بڑھ جاتا ہے، پھر خوشی بڑھ جاتی ہے کہ میں اس مسجد میں آ گیا ہوں جو دنیا کی مسجدوں میں افضل ترین مسجد ہے، جہاں اللہ کے نبیوں نے سجدے کیے ہیں۔ اور اگر وہ شخص مطاف سے گزرتے ہوئے حتیم میں داخل ہو جائے، یعنی کعبہ شریف کا وہ حصہ جس پہ چھت نہیں ڈالا گیا، حتیم کعبہ، جب کوئی حتیم میں داخل ہوتا ہے تو پھر اس کی خوشی اور بڑھ جاتی ہے کہ میرے سر پہ میزاب رحمت ہے، میں تو رحمتوں والی خاص جگہ پہ پہنچ گیا۔ اب یہ تینوں ایک ہی سرزمین پہ ہیں، شہر مکہ بھی، مسجد حرام بھی اور حتیم بھی، لیکن تینوں کا جو تأثر ہے وہ مختلف ہے، تینوں کی جو برکتیں ہیں وہ مختلف ہیں۔ یہ جو تیسرا عشرہ ہے جس میں میں اور آپ اس وقت داخل ہو چکے ہیں، یہ بھی ماہ رمضان المبارک میں سب سے زیادہ برکت والا عشرہ ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ رحمتوں کی بارش تو یکم رمضان سے ہی ہو رہی ہے، مسلسل ہو رہی ہے، لیکن 20 رمضان کے بعد مسلح دھار بارش ہو رہی ہے، تیز ترین بارش ہو رہی ہے۔ اب بھی اگر کسی کا برتن خالی رہے تو وہ حقیقت میں ہے ہی بدبخت، اب بھی اگر کوئی محروم رہے تو وہ بہت بڑا بدبخت۔ ماہ رمضان المبارک کا تیسرا عشرہ بھی ملا اور اس آدمی نے توبہ نہیں کی، دوزخ سے رہائی نہیں پائی، جبکہ دوزخ سے رہائی دی جا رہی ہے، جبکہ رحمتیں لٹائی جا رہی ہیں، اور اس شخص نے رحمتیں حاصل نہیں کی۔
اس عشرے میں جس طرح کہ آپ کو پتہ ہے پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا مغفرت کا اور تیسرا جہنم سے آزادی کا۔ تو کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ، تیسرے عشرے کی عبادت قبول ہوئی، قیامت کے دن جب وہ میزان پہ کھڑے ہوں گے، اعمال تل رہے ہیں، تو جس کے نیکیوں کے پلڑے میں لیلۃ القدر آ گئی، نیکیاں وزنی ہو جائیں گی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس عشرے میں لیلۃ القدر کو تلاش کریں، یعنی اس کے لیے شب بیداری کریں، اس کے لیے شوق دل میں رکھیں۔ حشر کے میدان میں وہ وقت بڑا سخت ہے جب اعمال تل رہے ہیں، ایک طرف نیکیاں ہیں، ایک طرف گناہ ہیں، تو جس کے نیکیوں کے پلڑے میں لیلۃ القدر آ گئی کہ اس نے شب قدر میں عبادت کی ہے، شب بیداری کی ہے، نیکیوں کا پلڑا وزنی ہو جائے گا۔ تو یہ رات یا یہ عشرہ بڑی ہی برکتوں والا عشرہ ہے۔ آئیں آج نئے سرے سے ایک عزم کریں، جس طرح کہ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو شوق عبادت ہے کائنات میں سب سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ کائنات میں جسے بھی اللہ کی معرفت ملی ہے یا عبادت کا شوق ملا ہے، وہ حضور کے سینہ علم نشرہ کا فیض ہی ملا ہے۔ لیکن جب تیسرا عشرہ رمضان شریف کا شروع ہوتا تو ام المومنین فرماتی ہیں کہ حضور نئے سرے سے کمر بستہ ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ جو پہلے عشروں میں حضور کی عبادت ہے وہ بھی کمال درجے کی، اس کی عظمتوں کو پہنچنا یا سمجھنا یہ بھی ہمارے علم سے بلند تر ہے، لیکن جب تیسرا عشرہ شروع ہوتا تو حضور نئے سرے سے کمر بستہ ہو جاتے۔ ام المومنین فرماتے ہیں کہ حضور خود بھی راتوں کو جاگتے اور گھر والوں کو بھی جگاتے کہ وہ بھی رات کو جاگ کے عبادت کریں۔ وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے اور ہمارے ہاتھوں سے ماہ رمضان المبارک کا یہ وقت نکلتا جا رہا ہے۔ حدیث پاک ہے کہ وہ آدمی بدبخت ہے جس کی زندگی میں ماہ رمضان آیا اور اس نے بخشش نہیں حاصل کی۔ اس لیے ہمیں تمام کام چھوڑ کر، قرآن کہتا ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، دوڑو اپنے رب کی مغفرت کی طرف۔ بخشش دی جا رہی ہے، تم بخشش کی طرف دوڑنے کا مطلب کیا ہے؟ اور کام چھوڑو، فضولیات سے توجہ ہٹاؤ، دوڑو اپنے رب کی مغفرت کی طرف۔ تو دوڑنے کا مطلب کیا ہے کہ جلدی کرو، شوق کا اظہار کرو اور فضولیات سے اپنا دامن بچاؤ۔ جب آدمی فضولیات میں الجھ جاتا ہے تو پھر وہ مقصد سے غافل ہو جاتا ہے۔ بہت بڑا دشمن انسان کا غفلت ہے۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ موردون۔ یہ مہینہ ہمیں غفلت سے نکالنے کے لیے آیا۔ آخری عشرے میں کسی وقت بیٹھ کے اپنا تجزیہ بھی کریں کہ میں نے رمضان سے حاصل کیا کیا ہے۔ کیا ماہ رمضان المبارک کی وجہ سے میں غفلت سے نکلا ہوں؟ اپنی کوتاہیاں دور کرنے کا عزم کیا ہے، یا میں نے اس کو ایک رسم سمجھ کے ہی گزارا ہے، افطاری و سحری کو رسم بنا لیا ہے، یا معاذ اللہ روزے کو ہی رسم بنا لیا ہے؟ حالانکہ روزہ تو بڑے اعلیٰ مقصد کے لیے فرض کیا گیا۔ قرآن کہتا ہے لعلکم تتقون، لعلکم تتقون۔ اگر کوئی جگہ ایسی ہو جہاں 50 لاکھ روپے کا مرلہ ہو اور 10 مرلے جگہ ہو، غالباً 5 کروڑ کی بن گئی، تو آپ گزرتے ہوئے کہیں بھئی یہ میری جگہ ہے اور مستری بلا کے کہیں تعمیر شروع کرو، دوسرا بندہ آ جائے وہ کہ بھائی یہ میری جگہ ہے تم کیوں بنا رہے ہو، تو آپ کو دلیل تو دینی پڑے گی۔
ثابت تو کرنا پڑے گا، کوئی کاغذات تو دکھانے پڑیں گے کہ یہ پلاٹ میرا ہے، یا ویسے دعویٰ کرنے سے ہی بندہ مالک بن جاتا ہے؟ سوال سمجھ رہے ہیں آپ؟ یوں ہی گزرتے ہوئے آپ کہیں بھئی یہ پلازا میرا ہے تو وہ ہو جائے گا آپ کا؟ ثابت تو کرنا پڑے گا، دلیل تو دینی پڑے گی۔ یوں ہی بندہ کہ بھی جنت میری ہے، یوں ہی بندہ کہ میں تقوی والا ہوں، تو دعویٰ کرنے سے مالک نہیں بن جاتا، کوئی دلیل بھی دینی پڑتی، ثابت بھی کرنا پڑتا ہے کہ میں جو دعویٰ کر رہا ہوں یہ دعویٰ سچا ہے۔ صرف دعویٰ کرنے سے دعویٰ ثابت نہیں ہوتا جب تک دلیل نہ دی جائے۔ دعویٰ اعلیٰ ہو تو دلیل بھی مضبوط ہونی چاہیے، جیسا دعویٰ ہوگا ویسی دلیل کی ضرورت ہے۔ تو جب ہم سب یہ دعویٰ کرتے ہیں ہم مومن ہیں، قرآن نے جہاں روزے فرض کیے ہیں وہاں پہلے ایمان کا ہی ذکر کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اب تین چیزیں ہو گئیں، اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے، پہلے ایمان، پھر اس کے بعد روزوں کی فرضیت۔ ایمان والوں نے روزے رکھے، ان کے ایمان نے انہیں روزے رکھنے پر مجبور کیا کہ ایمان روزے کے بغیر نہیں رہتا تھا۔ ایمان دعوت دیتا ہے، شوق دلاتا ہے کہ روزے رکھو، لیکن مقصد کیا ہے؟ لعلکم۔ تو اگر ہمارے روزے نے ہمیں اس منزل تک نہیں پہنچایا تو پھر سوچنا چاہیے میں اس راہ پہ چلتا رہا ہوں جس کی منزل تقویٰ ہے، یا میں نے روزہ اس طرح رکھا ہی نہیں جس طرح تقویٰ حاصل ہوتا ہے۔ ایک آدمی راستے پہ چلے تو اسے منزل پہ تو پہنچنا چاہیے، وہ راستے پہ بھی چلتا رہا منزل پہ بھی نہیں پہنچا تو اس کا مطلب یہ ہے وہ کسی اور راستے پہ چلتا رہا۔ لعلکم تتقون، یہ ہے رمضان شریف کی منزل، تاکہ تم تقویٰ پر پہنچ جاؤ۔ مقام تقویٰ پرہیزگاری کا مقام، سوچ بھی پاکیزہ ہو، عمل بھی پاکیزہ ہو۔ تو یہ تیسرا عشرہ ابھی کچھ دن ہمیں حاصل ہیں۔ اگر گزشتہ دنوں میں کوئی غفلت ہوئی ہے تو آئیں آج ارادہ کریں کہ جو دن باقی ہیں ان میں ہم غفلت کو قریب نہیں آنے دیں گے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو سنت اعتکاف کر رہے ہیں، لیکن چونکہ حالات بھی ایسے ہیں، اجتماعی اعتکاف کی تو اجازت ہی نہیں دی گئی۔ آپ اگر زیادہ لوگ اعتکاف نہیں بیٹھ سکے تو کم از کم کوئی ایک دن کا اعتکاف بیٹھ جائیں۔ اگر ایک دن کا اعتکاف بھی نہیں بیٹھ سکتے، حالانکہ وہ نفلی ہوگا، لیکن بہرحال ایک دن یکسوئی کے ساتھ مسجد میں جب آپ گزاریں گے تو اس کی برکتیں ضرور حاصل ہوں۔ اور اگر ایک دن کا اعتکاف بھی نہیں بیٹھ سکتے تو کم از کم 2 نمازیں اکٹھی پڑھنے کے لیے آ جائیں، اور اگر وہ بھی نہیں تو جب بھی مسجد میں آپ ایک نماز پڑھنے کے لیے آئیں اس وقت ہی نیت کر لیں نوائت سنت الاعتکاف، تاکہ جو 15 منٹ 20 منٹ آپ مسجد میں گزاریں، یہ عشرہ اعتکاف ہے، اس میں کم از کم کچھ نہ کچھ دل میں وہ اعتکاف کی برکتیں تازہ ہوتی رہیں۔ دوسری اہم ترین گزارش جو کرنا چاہتا ہوں، حضرت علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر روح البیان میں یہ روایت نقل کی ہے کہ جہاں ختم قرآن کی محفل ہوتی ہے وہاں جب دعا مانگی جاتی ہے تو 4000 فرشتے دعا پر آمین کہنے کے لیے شامل ہوتے ہیں۔ جب دعا پر فرشتے آمین کہیں تو دعا قبول ہوتی ہے۔ تو ختمات قرآن پاک کی محفلیں بھی اسی عشرے میں ہوتی ہیں۔ نماز تراویح میں پورا قرآن سنایا گیا۔ قرآن پاک کی تلاوت کی مختلف حیثیتیں ہیں، نماز کے باہر تلاوت کریں تو اور فضیلت ہے، نماز کے اندر تلاوت کریں تو اور فضیلت ہے۔ اور اسی طرح ماہ رمضان میں رمضان کے اندر نماز تراویح میں تلاوت ہو یہ اور بھی زیادہ فضیلت ہے۔ تو پورا قرآن نماز میں کھڑے ہو کے سنا گیا، سنایا گیا۔ جس دن والناس پڑھا جاتا ہے آخری لفظ قرآن پاک کا، تو اس دن مسجد میں اس روایت
روایت کے مطابق کم و بیش 4000 فرشتے دعا پر آمین کہنے کے لیے شامل ہوتے ہیں۔ اس لیے ختمات شریفہ کی جہاں بھی آپ کے محلے میں، جہاں بھی قریب آپ کو پتہ چلے آج ختم شریف ہے نماز تراویح کا، تو آپ اس میں شامل ہوں۔ یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ اور ایک سوال میں آپ سے یہ بھی کرنا چاہتا ہوں، پوری دنیا میں مسلمان جہاں بھی آباد ہیں، کہیں سے آپ نے کوئی ایسی بات سنی ہے کہ نماز تراویح پڑھانے کے لیے حافظ صاحب نہیں مل رہے؟ بلکہ میرا یہ مشاہدہ ہے کہ حافظ زیادہ ہیں، مسجدیں تھوڑی۔ تو ہماری جو ضرورت ہے مساجد میں ائمہ مساجد، خطبہ یا نماز تراویح میں حفاظ کرام، یہ ضرورت کون پوری کر رہے ہیں؟ کون سے ادارے؟ کالج ہمیں حافظ تیار کر کے دے رہے ہیں یا یونیورسٹیاں ہمیں حافظ تیار کر کے دے رہی ہیں جو رمضان میں قرآن سناتے ہیں؟ ہماری یہ بہت بڑی ضرورت مدارس پوری کر رہے ہیں۔ بعض سکولوں میں قرآن پاک حفظ کرایا جاتا ہے، لیکن بہت کم بچے ایسے ہیں جو سکولوں سے حفظ کر کے آئیں اور پھر مصلی بھی سنائیں، ورنہ اکثر سکولوں سے حفظ کر کے پھر وہ دوسرے شعبوں کی طرف مصروف ہو جاتے ہیں۔ مصلی سنانے کا انہیں وقت نہیں ملتا یا منزل دہرانے کا اس طرح وقت نہیں ملتا کہ وہ مصلی سنا سکیں۔ پوری دنیا میں مساجد کی جو ضرورت ہے، چاہے ائمہ مساجد ہیں، چاہے خطبہ ہیں، چاہے نماز تراویح کے لیے حفاظ ہیں، یہ ساری ضرورت مدارس ہی پوری کر رہے ہیں۔ یہ بات تو ظاہر ہو گئی، ثابت ہو گئی۔ اب مجھے بتائیں کون سی حکومت ہے جو مدارس کی سرپرستی کرتی ہے؟ کون سی حکومت ہے جس نے اپنی ترجیحات میں رکھا ہو کہ ہم نے ان مراکز کو مضبوط کرنا ہے جن مراکز سے ہمیں دین مل رہا ہے؟ اس طرف حکومتوں کی توجہ ہی نہیں، اس طرف حکومتوں کا دھیان ہی نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے فرض کا احساس کرنا چاہیے۔ صرف ایک جملہ اس حوالے سے عرض کر رہا ہوں، ہمیں اسلام کی ضرورت ہے۔ جب ہمیں اسلام کی ضرورت ہے تو پھر ان مراکز کی بھی ضرورت ہے جہاں اسلام پڑھایا جاتا ہے، جہاں اسلام سکھایا جاتا ہے، جہاں اسلام سمجھایا جاتا ہے۔ مدارس کی ضرورت ہر دور میں رہی ہے، لیکن اس دور میں زیادہ ہے، اس لیے کہ اس دور میں ٹی وی چینل پہ بیٹھے ہوئے جاہل دین پھیلا رہے ہیں۔ اس دور میں سوشل میڈیا پہ کافروں نے اسلامی لباس پہن کے دین پھیلانا شروع کر دیا ہے۔ بندہ کافر ہے، بے دین ہے، پر سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے دین کا نام لے رہا ہے، اور ہمارے نوجوانوں کو نہیں پتا کہ یہ مسلمان ہے یا کافر۔ یہ بات میں بڑی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں۔ بندہ یہودی ہے، بیٹھا ہوا یہودیوں کے ملک میں ہے اور پیج اسلامی چلا رہا ہے، اور اس میں باتیں وہ ڈالتا ہے جس سے مسلمانوں میں آپس میں تفرقہ بازی ہوتی، وہ مسلمانوں کو آپس میں لڑا رہا۔ ہمارے نوجوان اس پر ہی خوش ہوتے ہیں کہ پوسٹ کا رنگ بڑا خوبصورت ہے، وہ سمجھتے ہیں یہ کسی مسلمان نہیں چڑھائی۔ تو اس دور کے اندر ایسے مراکز خیر کو مضبوط کرنا ہم سب کا فرض محبت ہے، فرض ایمان ہے کہ ہم ان مراکز کو مضبوط کریں جن سے ہمیں دین ملتا ہے۔ آج حسن اتفاق سے ماہ رمضان المبارک کا یہ جمعہ عرس ہے اس ہستی کا جس کے بارے میں میرے آقا کریم نے فرمایا القرآن مع علی و علی مع القرآن۔ رمضان المبارک یوم شہادت ہے حضور حیدر کرار شیر خدا، اسد اللہ الغالب تاجدار حل عطا، امام المشارق والمغارب، واقف رموز جلی و خفی حضرت مولا علی،
کرم اللہ وجہ الکریم، آپ کے چہرے کو اللہ نے ایسی عزت بخشی ہے کہ ان نظر الی وجہ علی عبادتون، شیر خدا کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے۔ کرم اللہ وجہ الکریم، یہ جو لفظ بولا جاتا ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ کرم اللہ، اللہ نے عزت بخشی ہے، تکریم بخشی ہے، وجہ الکریم، آپ کے چہرے کو یہ شان بخشی ہے کہ آپ کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے۔ تو آج یوم شہادت ہے اس ہستی کا، اور ان کے بارے میں میرے آقا کریم نے فرمایا القرآن مع علی، علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے۔ لن یتفرقا حتی یردا علی الحوض، فرمایا یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پہ میرے پاس آئیں گے تو قرآن اور علی اکٹھے ہی آئیں گے۔ حضور حیدر کرار فرماتے ہیں الحمد سے والناس تک پورے قرآن پاک میں سے کوئی آیت پڑھو میں تمہیں بتا سکتا ہوں یہ آیت کہاں نازل ہوئی، یعنی کسی پہاڑ پہ یا مسجد میں یا میدان جنگ میں، جگہ مقام نزول، اور پھر فرمایا میں تمہیں شان نزول بھی بتا سکتا ہوں کہ کس واقعہ کے بعد یہ آیت نازل ہوئی، مقام نزول بھی بتا سکتا ہوں، شان نزول بھی بتا سکتا ہوں، اور وقت نزول بھی بتا سکتا ہوں کہ یہ آیت رات کو نازل ہوئی یا دن کو نازل ہوئی، تہجد کے وقت نازل ہوئی یا مغرب کے وقت نازل ہوئی، وقت نزول بھی بتا سکتا ہوں۔ اور پھر فرمایا اس آیت سے جو مسائل مستنبط ہوتے ہیں وہ مسائل بھی میں تمہیں بتا سکتا ہوں۔ علم کا سمندر حضور حیدر کرار، مجھ جیسا کم علم اور بے بدعت کیا مقام اور کیا شان بیان کر سکتا ہے اس ہستی کی جو دنیا میں آئے تو پرورش کے لیے گود امام الانبیاء کی ملے، پرورش حضور کی گود میں ہوئی ہے، اور پھر جب جوان ہوں شادی کا وقت آئے تو جنتی عورتوں کی سردار کے ساتھ شادی ہو، اور جب اولاد ہو تو وہ کون ہے؟ جنتی جوانوں کے سردار، جن کے بیٹے جنتی جوانوں کے سردار ہوں، جن کی زوجہ سیدہ نساء اہل الجنہ ہوں، جنتی عورتوں کی سردار ہوں، علم جن کے دروازے کی خیرات ہو اور ولایت جن کے دروازے پہ ہاتھ باندھ کے کھڑی ہو، سید الاولیاء غوث اعظم جن کے بیٹے ہوں، داتا گنج بخش جن کے بیٹے ہوں، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری جن کے بیٹے ہوں، تاجدار گولڑا جن کی اولاد میں سے ہوں، یہ بڑے بڑے سادات اولاد ہیں حضور حیدر کرار شیر خدا کی۔ شگفتہ گلشن زہرا کا ہر گلے تر ہے، کسی میں رنگ علی کسی میں بوئے رسول۔ اس ہستی کی شان مجھ جیسا طالب علم کیا بیان کر سکتا ہے؟ آپ کی ساری شخصیت مبارکہ کا جو مرکز اور محور ہے وہ محبت رسول ہے، ادب رسول ہے۔ جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال پاک ہوا، حضور حیدر کرار شیر خدا غسل کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، پانی کو شرف بخش رہے ہیں وجود نبوت کو چومنے کا، ورنہ جو حضور کی پاکیزگیاں ہیں، حضور کی طہارتیں ہیں، وہ ہمارے علم سے عرفہ اور اعلیٰ ہیں۔ یہ اسی طرح جس طرح غسل کعبہ دیا جاتا ہے، تو کعبہ شریف کو جو غسل دیا جاتا ہے کعبے کی دیواروں کو پاک کرنے کے لیے نہیں، وہ تو پہلے ہی پاک ہیں، وہ تو پانی کو متبرک بنانے کے لیے۔ خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء، جن کا وجود بے عیب پیدا کیا گیا ہے،
گندگی ان کے قریب نہیں آ سکتی، پلیدی ان کے قریب نہیں آ سکتی، ان کی تو نسبت سے پاکیزگیاں مل رہی۔ حضور حیدر کرار غسل دے رہے ہیں حضور کے وصال پاک کے بعد۔ اس وقت آپ نے ایک شعر پڑھا جس کا ترجمہ میں آپ کو سنا رہا ہوں کہ حضور حیدر کرار کی ساری زندگی کا مرکز اور محور یا بنیاد عشق رسول ہے۔ شیر خدا عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ نے صبر کا حکم نہ دیا ہوتا کہ صبر کرنا ہے تو میں آج اتنا روتا آپ کی جدائی پر کہ میں ایک آنسو بھی اپنی آنکھ میں باقی نہ رہنے دیتا۔ شارحین لکھتے ہیں اس میں حضور حیدر کرار نے جو ارمغان محبت پیش کیا ہے اس کا ایک پہلو یہ ہے، یا رسول اللہ علی کی آنکھ کے سارے آنسو صرف آپ کے لیے، میں آپ کے بعد کسی اور کے لیے اپنی آنکھوں کے آنسو بچا کے نہ رکھتا۔ اگر آپ نے صبر کا حکم نہ دیا ہوتا، اگر آپ نے ایسے مواقع پر قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل کا حکم نہ دیا ہوتا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، تو آج میں اتنے آنسو بہاتا کہ اپنی آنکھ میں ایک آنسو بھی باقی نہ چھوڑتا۔ میں اپنی آنکھوں کے سارے آنسو آپ کی جدائی میں بہا دیتا۔ یعنی میری آنکھوں کے آنسو کس کے لیے ہیں؟ حضور آپ کے لیے۔ آپ کے بعد کسی اور کے لیے میں اپنی آنکھوں میں ایک آنسو بھی نہ چھوڑتا۔ حضور حیدر کرار شیر خدا کی زندگی کا مرکز و محور حضور ہے۔ اور یہ حدیث تو آپ نے پہلے بھی سن رکھی ہے، جب آپ نے حج کیا آپ یمن سے آئے تھے، میرے آقا کریم مدینہ منورہ سے۔ جب حضور نے حج کیا تو حضور مدینہ منورہ سے تشریف لے گئے ہیں، اور حضور حیدر کرار اسی حج کے موقع پر کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ یمن سے۔ تو میقات سے گزرتے ہوئے احرام باندھا جاتا ہے، احرام باندھتے ہوئے نیت کرنی ہے کہ حج قران ہے یا افراد ہے یا تمتع ہے۔ حج کی 3 قسمیں ہیں، ان میں سے کسی ایک قسم کی نیت کرنا ہوتی ہے کہ میں حج تمتع کا احرام باندھ رہا ہوں، یا میں افراد کا باندھ رہا ہوں، یا میں حج قران کا احرام باندھ رہا ہوں۔ وہ نیت ضروری ہے۔ مکہ شریف میں جب حضور حیدر کرار شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے تو میرے آقا کریم نے فرمایا، علی کس نیت سے احرام باندھا ہے؟ یعنی تمتع قران یا افراد، ان میں سے کس حج کی نیت کی ہے؟ شیر خدا عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، جب میں میقات پہ احرام باندھ رہا تھا تو میری نیت یہ تھی کہ میں مکے جا کے حضور سے پوچھوں گا یا رسول اللہ آپ کی نیت کیا ہے؟ جو آپ کی نیت ہے وہی میری نیت ہے۔ شیر خدا کس درجہ فنا فی الرسول کے اعلیٰ مقام پہ فائز ہیں، جو حضور کی نیت ہے وہی میری نیت۔ یہاں ایک فقہی مسئلہ بھی یاد رکھیں کہ یہ بات خاص ہے حضور حیدر کرار کے ساتھ۔ آج کل کوئی حاجی مبہم نیت نہیں کر سکتا کہ میں وہاں جا کے اپنے استاد یا مرشد سے پوچھ لوں گا، جو ان کی نیت وہ میری نیت۔ آج کل اس مسئلے پہ عمل نہیں ہو سکتا، یہ بات خاص ہے حضور حیدر کرار کے ساتھ۔ آج کل ہمیں نیت متعین کرنا ضروری ہوگی، مبہم نیت آج کل ہم نہیں کر سکتے، لیکن ان کی شان کیا ہے، ان کی سوچ کا محور کیا ہے، یا ان کی سوچ کس طرف رہتی ہے، ان کی سوچ طواف کس ذات کا کرتی رہتی ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، وہ حضور کی ذات پاک کا ادب کتنا کرتے ہوں گے کہ جب صلح حدیبیہ کے موقع پر مشرکین نے کہا کہ علی لفظ رسول کو مٹا دو تو شیر خدا نے قلم رکھ دی، فرمایا علی کے ہاتھ لفظ رسول کو مٹا نہیں سکتے۔ کس درجہ کمال محبت ہے، لفظ کا بھی اتنا ادب کر رہے ہیں۔ جہاں حضور کا نام مبارک لکھا ہوا ہے شیر خدا اس لفظ کا بھی اتنا ادب کر رہے ہیں، فرماتے ہیں لفظ رسول کو میں مٹا نہیں سکتا۔ حضور حیدر کرار شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، آپ کی شہادت آج جو دن ہے، آپ نے شہادت سے پہلے
اس رات اپنے صحن میں چہل قدمی فرمائی اور بے چینی کا اظہار فرمایا کہ میرا دل حضور سے ملنے کے لیے تڑپ رہا ہے۔ اہل خانہ نے یہ بات روایت کی ہے۔ مسجد کے ساتھ ہی آپ کی رہائش تھی کوفہ میں۔ پھر آپ فجر کی اذان کے وقت تشریف لائے، ایک بلند جگہ مسجد کے ساتھ بنی ہوئی تھی جس پہ اذان دی جاتی تھی، تو آپ نے فجر کی اذان پڑھی اور اذان فجر کے وقت آپ نے سحری کے وقت سے مخاطب ہو کے فرمایا، اے سحری کے وقت بتا، علی کی زندگی میں کوئی ایک رات بھی ایسی آئی ہے کہ تو آیا ہو اور مجھے سویا ہوا پایا ہو؟ پھر آپ نے فجر کی اذان پڑھی۔ آپ میں سے کئی خوش نصیب ایسے ہیں جو مختلف مواقع پہ اذان پڑھتے ہوں گے، لیکن اگر آج تک اس طرف دھیان نہیں گیا کہ مجھے بھی اذان پڑھنی چاہیے، تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا یہ بہت بڑی سعادت ہے، اس کو حاصل کریں۔ بعض لوگ 80 سال زندگی گزار کے چلے گئے، ایک دفعہ بھی اذان نہیں پڑھی۔ جو اللہ کی رضا کے لیے اذان پڑھتا ہے، قبر کے اندر اس کا جسم مٹی سے محفوظ رہتا ہے، اس کا جسم قبر میں محفوظ رہتا ہے مٹی سے، اور قیامت کے دن جب مؤذن قبر سے اٹھے گا، جس طرف جائے گا اس کے منہ سے خوشبو پھیل رہی ہوگی۔ یہ اپنے منہ کو معطر کرنے والا وظیفہ ہے۔ جو اللہ کی رضا کے لیے اذان پڑھے، حشر کے میدان میں جدھر گزرے گا اس کے منہ سے خوشبو نکل رہی ہو۔ حضور حیدر کرار شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم اذان پڑھی۔ اس کے بعد مختلف روایات ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ آپ مسجد میں داخل ہو رہے تھے تو ابن ملجم دروازے کے پیچھے چھپا ہوا تھا، اس وقت اس نے وار کیا ہے۔ اور دوسری روایت یہ ہے کہ آپ نے جب نماز شروع فرمائی ہے تو اس وقت جب آپ نماز میں داخل ہو چکے ہیں، نماز شروع فرما چکے ہیں، اس وقت ابن ملجم آگے بڑھا ہے اور اس نے حضور حیدر کرار کے چہرہ پاک پہ وار کیا ہے۔ ایک جنگ میں میرے آقا کریم جنگ جیت کے بیٹھے ہیں، مختلف صحابہ حضور کی خدمت میں حاضر ہیں، شیر خدا بھی حاضر ہوئے، شہیدوں کا ذکر ہو رہا ہے، تو شیر خدا عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میری آرزو بھی پوری ہوگی؟ حضور نے فرمایا ہاں علی، تیری آرزو بھی پوری ہوگی۔ نہ آپ نے آرزو بیان کی ہے، نہ حضور نے آرزو پوچھی ہے۔ کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے، آپ کو علم ہے ہم کو کیا چاہیے۔ حضور حیدر کرار نے صرف اتنا عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میری آرزو بھی کبھی پوری ہوگی؟ میرے آقا کریم نے فرمایا ہاں علی، تیری آرزو بھی پوری ہوگی۔ بعد میں صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیر خدا نے آرزو نہیں بیان کی اور آپ نے آرزو کی تکمیل کی بشارت دے دی ہے۔ حضور نے فرمایا علی کے دل میں شہادت کی آرزو ہے، شہید ہونے کی آرزو ہے، اللہ کی راہ میں جان پیش کرنے کی آرزو۔ آج جب ابن ملجم نے آپ کی پیشانی پہ وار کیا تو پہلا لفظ آپ کی زبان سے کیا نکلا ہے؟ فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم ہے میں آج کامیاب ہو گیا، رب کعبہ کی قسم میں آج کامیاب ہو گیا۔ برتر از اندیشہ سود و زیاں ہے زندگی، ہے کبھی جاں اور کبھی تسلیم جاں ہے زندگی۔ ہمیشہ جان بچانا ہی کامیابی نہیں، راہ حق میں جان لٹا دینا بھی کامیابی۔ 19 رمضان کو آپ پہ وار ہوا، ضرب لگی، اور 21 رمضان کو آپ نے جام شہادت نوش فرمایا۔ اس دوران آپ نے وصیتیں بھی فرمائیں، احکامات بھی بیان کیے۔ آج ہم سب جمعۃ المبارک کے موقع پر حضور حیدر کرار شیر خدا کی بارگاہ میں سلام عقیدت و محبت پیش کر رہے ہیں اپنی بخشش کے لیے۔ جس ہستی کی بارگاہ میں ہم سلام پیش کر رہے ہیں ان کا ذاتی نام کیا ہے؟ علی۔ ذاتی نام کیا ہے؟ اور لفظ
علی کا معنی آپ جانتے ہیں بلند، آپ کی پیدائش بھی بلندی والی ہے، پرورش بھی بلندی والی ہے، نکاح بھی بلندی والا ہے، اولاد بھی بلندی والی ہے، آپ کا ظاہری زندگی گزارنا سفر کرنا بھی بلندی والا ہے، آپ اسم با مسمہ ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نام کوئی اور ہوتا ہے شخصیت کوئی اور ہوتا ہے، جیسا آپ کا نام ہے ویسی آپ کی شخصیت ہے، آپ علی ہیں، صرف نام ہی علی نہیں شخصیت بھی علی ہے، سیرت بھی اخلاق بھی علی ہیں، آپ بلندی والے ہیں۔ رمضان کا مہینہ ہے، مسجد کی جگہ ہے، نماز کی حالت ہے اور شہادت کا جام پی رہے ہیں، یہاں بھی علی ہیں یا نہیں؟ مسجد، نماز، رمضان کا مہینہ اور جام شہادت۔ دنیا سے جانا تو ہر کسی نے ہے، پر شیر خدا کی بلندیاں دیکھیں، رمضان کا مہینہ ہے، مسجد کی جگہ ہے، نماز کی حالت میں کھڑے ہیں جب آپ کے چہرے پہ وار کیا گیا ہے، علی علی ہے۔ شیر خدا کی ذات بھی علی ہے، صفات بھی علی ہیں، نام بھی علی ہے، کردار بھی۔ اللہ تعالیٰ آپ کے قدموں کی خاک کا صدقہ اس دور کے فتنوں سے ہمیں محفوظ رکھے، عقیدہ حق پہ قائم رکھے۔ میں اپنی گفتگو کو ان الفاظ پر ہی سمیٹتا ہوں۔ حضور حیدر کرار شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے ملفوظات میں سے، آپ کے پیغام میں سے ایک بات عرض کر رہا ہوں۔ حضور شیر خدا میں علم بھی انتہا درجے کا، عدل بھی انتہا درجے کا، سخاوت بھی انتہا درجے کی اور شجاعت بھی انتہا۔ علم، عدل، سخاوت اور شجاعت، یہ آپ کی چار خاص صفتیں ہیں، سیرت کے خاص پہلو ہیں، اور ان میں سے ایک سخاوت ہے۔ حضور حیدر کرار شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، سخاوت کسے کہتے ہیں؟ جو نعمت آپ کو ملی ہے دوسروں کو اس میں شامل کر لینا، یہ سخاوت۔ بعض لوگ اپنی نعمت میں کسی دوسرے کو شامل کرنا پسند نہیں کرتے۔ سخاوت یہ ہے کہ آپ کو جو نعمت ملی ہے، مال کی نعمت ملی ہے، اس میں دوسروں کو شامل کریں، علم ملا ہے اس میں دوسروں کو شامل کریں، ولایت ملی ہے اس میں دوسروں کو شامل۔ ولایت میں کیسے کہ انہیں توبہ کرائیں، انہیں نیکی کا راستہ دکھائیں، ان کی رہنمائی کریں۔ آپ کو جو نعمت ملی ہے اس میں دوسروں کو شامل کر لیں، یہ آپ کی طرف سے سخاوت۔ بخیل اللہ کو پسند نہیں ہے اور سخی اللہ کو پسند ہے۔ حدیث پاک ہے کہ سخاوت ایک ایسا درخت ہے جس کی جڑیں جنت میں ہیں، جو سخاوت کرتا ہے اس نے جنتی درخت کی شاخ پکڑ لی ہے، اور یہ سخاوت ایمان پر خاتمے کا باعث بن جاتی ہے۔ اگر کسی کتیا کو پانی پلائے، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، اور پانی پلانے والی عورت فاحشہ عورت، طوائفہ عورت ہو، وہ ایک کتیا کو پانی پلائے، اس کا کلیجہ ٹھنڈا کرے، اللہ طوائفہ کو بخش دیتا ہے۔ اگر ایک کتیا پر سخاوت کرنے سے، صرف پانی پلانے سے اللہ کی اتنی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، تو اگر آپ اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کریں، اور اگر اس سے ایک قدم آگے بڑھ کے آپ مساجد، مدارس، مراکز خیر کو آباد کریں، ان کے لیے اپنا مال خرچ کریں، تو اس کا مطلب یہ ہے مال خرچ کرنے والا دنیا سے چلا بھی گیا، جب تک مسجد میں نماز ہوتی رہے گی اس کو ثواب پہنچتا رہے گا، جب تک مدرسے میں دین کا کام ہوتا رہے گا خدمت کرنے والے کو ثواب، یہ صدقہ جاریہ ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج جو چندہ کیا جائے گا یہاں، وہ جامعہ صفت المدینہ کے لیے کیا جائے گا، اس کے طلباء کے لیے، اور جملہ شعبے جو جامعہ صفت المدینہ میں کام کر رہے ہیں۔ تو میں آپ احباب کی خدمت میں جس طرح کے گزشتہ جمعۃ المبارک کو بھی عرض کیا تھا کہ اپنی طرف سے بھی اور اپنے مرحومین والدین، آباء و اجداد، ان کی طرف سے کوئی حصہ نیکی کے کام میں ڈال دیں، تاکہ ماہ رمضان کی برکتوں سے
آباء و اجداد کی روحیں خوش ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا